آداب دوستو، CEC کے اردو افسانہ لیکچر سیریز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سیریز کے تحت مختلف افسانہ نگاروں کی افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور ان کے دیگر علمی، ادبی اور فنی پہلوؤں پر بھی تفصیلی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آج کا لیکچر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کا موضوع اردو کے مشہور افسانہ نگار حیات اللہ انصاری کی افسانہ نگاری ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کی افسانہ نگاری کے حوالے سے بات کی جائے، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے ابتدائی حالات اور ان کی جو علمی و ادبی حصولیابیاں ہیں ان کا جائزہ لیا جائے۔ حیات اللہ انصاری 1 مئی 1912 میں فرنگی محل لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اس فرنگی محل کا نام سنا ہوگا۔ لکھنؤ کا جو فرنگی محل ہے اس کی ایک اپنی شناخت ہے، کیونکہ اس سے بہت اہل علم و ادب اور بہت سی اہم شخصیات وابستہ رہی ہیں۔ حیات اللہ انصاری اسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس خاندان کے فرنگی محل نام کے سلسلے میں ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک فرانسیسی تاجر تھا جو گھوڑوں کا کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا۔ وہ یہاں آ کر کے بس گیا اور اس نے یہاں 3-4 مکانات تعمیر کرائے، اور اس لیے یہ جگہ فرنگی محل یعنی کہ انگریز محل کے نام سے موسوم ہوئی۔ بعد میں اور بھی لوگوں نے مکانات تعمیر کیے، عمارتیں بنی، تو یہ پورا محلہ آباد ہو گیا۔ حیات اللہ انصاری کے اسلاف میں ایک صاحب ملا نظام الدین قطب الدین انصاری تھے۔ انہوں نے اسی محلے میں ایک بہت اہم اور تاریخی درسگاہ قائم کی تھی، اور چونکہ ان کا تعلیم و تدریس سے فطری لگاؤ تھا، انہوں نے ایک نصاب تیار کیا تھا جو درس نظامی کے نام سے مشہور ہوا۔ انہی مناسبتوں سے اس خاندان کے وارثین اپنے نام کے ساتھ فرنگی محل یا اپنے جد امجد ابو ایوب انصاری کی بنا پر انصاری لکھنے لگے۔ حیات اللہ انصاری کے والد کا نام مولوی وحید الدین انصاری تھا اور وہ مدرس تھے۔ والدہ کا نام سائرہ خاتون تھا اور وہ قصبہ نیوتنی ضلع اناؤ کے ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حیات اللہ انصاری کی تعلیم کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی ہے۔ والد صاحب سے کچھ پڑھا، پھر بعد میں فرنگی محل کی جو مشہور درسگاہ مدرسہ نظامیہ اس میں داخلہ لیا اور وہاں سے عالمیت کی سند حاصل کی۔ اسی مدرسے میں انہوں نے ٹیوشن بھی پڑھایا تھا۔ گویا ایک طرح سے تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملازمت کا سلسلہ بھی انہوں نے ایک طرح سے باقاعدہ یہاں سے شروع کر دیا تھا۔ تو یہ تو دینی تعلیم تھی، گھر پہ جو تعلیم ہوئی والد صاحب سے پڑھا، اس کے بعد مدرسے میں چلے گئے۔ عصری علوم کے لیے انہوں نے لکھنؤ کا جبلی کالج آپ جانتے ہیں وہاں داخلہ لیا، اور وہاں سے انہوں نے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ پاس کیا۔ پھر لکھنؤ یونیورسٹی میں فاضل ادب کی سند لی، اور بعد میں جا کر کے 1922 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ تو یہ ان کی تعلیم کا ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دینی تعلیم کا بھی معاملہ ہے، اور دوسری طرف انہوں نے عصری علوم کی طرف بھی توجہ دی تھی۔ مالی حالات اور ملازمت کا جو سلسلہ ہے اور جو حوال ہیں وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ فرنگی محل یوں تو یہ محلہ بڑا فارغ البال اور بہت خوشحال تھا، لیکن خود حیات اللہ انصاری کا جو گھرانہ تھا وہ بہت مالی مشکلات سے دوچار تھا، اور مالی تنگی کی وجہ سے حیات اللہ انصاری کا جو بچپن ہے وہ بہت کہنا چاہیے تنگ دستی میں گزرا تھا۔ گزر بسر کے لیے انہوں نے طالب علم ہی میں ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ جب وہ مدرسہ نظامیہ میں انہوں نے داخلہ لیا تھا
تو اس وقت ہی حالات ویسے ہو گئے تھے کہ انہیں ٹیوشن پڑھانا پڑا. آگے جا کر کے جب وہ 1922 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ گئے تھے تو تعلیمی اخراجات کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا آبائی مکان مہدی والی حویلی اپنے ایک دوست کے پاس گروی رکھ دی 10,000 کی رقم پر، اور یہ قرار پایا کہ جب وہ یہ رقم ادا کر دیں گے تو یہ مکان ان کو واپس کر دیا جائے گا. علی گڑھ سے جب واپس آئے لکھنؤ میں تو رہائش کا ٹھکانہ نہیں رہا. بہت مشقت سے پیسے جمع کیا اور دوست کے پاس حویلی واپس لینے کے لیے گئے تو وہ وعدے سے مکر گیا. تو آپ دیکھیے کہ اس طرح انہیں اپنا جو آبائی مکان تھا وہ گروی رکھنے کے بعد واپس نہیں ملا. تو بچپن کے یہ جو حالات تھے، ان حالات نے ان کی طبیعت میں اور ان کے مزاج میں صبر و شکر اور اعتدال اور توازن پیدا کر دیا تھا. تو یہ ایک اجمالی جائزہ ہے ان کی تعلیم کا، ان کی ملازمت کا. آگے اور بھی باتیں آئیں گی اس حوالے سے جن سے ہم اور بہتر طور پر ان کی زندگی کو جان سکتے ہیں. جس ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی وہ ماحول ظلم و جور کا ماحول تھا، استحصال کا ماحول تھا. ایک طرف خوشحال طبقہ تھا جو اپنی آسائشوں کے لیے غریبوں کا خون چوس رہا تھا. قدم قدم پر محنت کش جو طبقہ تھا، جو غریب لوگ تھے، جن کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ ایک طرف تو انگریزوں کے استحصال کا شکار ہو رہے تھے اور دوسری طرف خود اپنے ہم وطنوں کی زیادتیوں کا شکار تھے. تو گویا ایک طرح سے عوام کی جو زندگی تھی وہ بہت ہی ناگفتہ بے تھی. اس ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی تھی، شعور یعنی ہوش سنبھالا تھا. ان کے اندر ان حالات کو دیکھ کر کے حق پسندی ان کے اندر آئی اور وہ جابر طبقے کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے. حالات بہت دیگرگوں تھے، نامساعد تھے، لیکن انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا بلکہ ان حالات کو بدلنے کی کوشش کی اور اس کے لیے اسٹرگل شروع کیا، اس کے لیے جدوجہد شروع کی. اور یہ جو ان چیزوں کو ختم کرنے کی، اس ماحول کو توڑنے کی، اس ماحول کو بدلنے کی جو کوشش تھی ان کی، وہ صحافت اور ادب کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی شروع ہوئی. صحافت کے ذریعے بھی انہوں نے اس ماحول کو توڑا، اس ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کی. ادبی تخلیقات کے ذریعے بھی انہوں نے اپنی کوشش کی اور عملی طور پر انہوں نے یہ کیا کہ وہ کانگریس سے وابستہ ہو گئے. علی گڑھ میں جب وہ بی اے کے طالب علم تھے اس وقت کانگریس پارٹی سے وابستہ ہو کر کے انہوں نے یہ جو مظلوموں کا جو درد تھا اس میں شریک ہوئے. پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی جی ان کے آئیڈیل تھے. 1922 میں کانگریس سے وابستہ ہوئے اور آخر زندگی تک اسی سے وہ منسلک رہے. گاندھی جی کا جو فلسفہ تھا نان وائلنس کا، یعنی فلسفہ عدم تشدد، اس سے وہ کافی متاثر تھے. 1942 میں آپ دیکھیں کہ عملی زندگی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے 42 میں انہوں نے ہندوستان چھوڑو تحریک میں جوش و خروش سے حصہ لیا. نوجوانوں میں جنگ آزادی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے اور ان کی ذہن سازی کی غرض سے 1937 میں ہفت روزہ اخبار ہندوستان کی ادارت سنبھالی. 1938 میں پنڈت نہرو نے انہیں تربیت کے لیے گاندھی آشرم بھیجا. یہاں آنے کے بعد انہیں ایک بالکل نئی دنیا، ایک نئی تعلیم ملی. تعلیم یہ تھی کہ چونکہ وہ جس ماحول سے آ رہے تھے وہاں مذہبی زور زیادہ تھا، لیکن جب وہ آشرم پہنچے ہیں تو ان میں ایک خاص تبدیلی ہوتی ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے انسانیت. تو مذاہب کے بجائے انہوں نے اپنی زندگی میں ایک شیوا بنا لیا، ان کا اپنا شعار بنایا انسانیت کو سب سے اوپر رکھنے لگے. اور یہ اس وجہ سے ممکن ہو سکا کہ انہوں نے آشرم میں جو ماحول دیکھا وہ اس کو فروغ دے رہا تھا. فرقہ پرستی کے خلاف آواز بلند کی. آشرم کا 2 مرتبہ انہوں نے سفر کیا ہے اپنی زندگی میں. ایک مرتبہ تو وہ خود اکیلے گئے تھے اور دوسری مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے تھے، اور دونوں دوروں میں وہ وہاں پر 21 روز ٹھہرے تھے. 1942 میں جس اخبار کا بھی ذکر کیا ہندوستان اخبار کا،
جس کی وہ ادارت کر رہے تھے وہ بند ہو گیا. تو بعد میں اپنے ساتھیوں کے تعاون سے ایک ریڈیو اسٹیشن تیار کیا جسے گاڑی کی ڈگی میں رکھ کر ممبئی کے مختلف مقامات پر انگریزوں کے ظلم و ستم کی خبروں کا بلیٹن نشر کرنے لگے. اور یہ جو معاملہ ہے بلیٹن نشر کرنے کا وہ آزادی تک چلتا رہا. اچھا، چونکہ سیاسی طور پر وہ بہت سرگرم تھے اس لیے انہیں بہت سارے مختلف سرکاری عہدے بھی ملے. 52 میں وہ یو پی قانون ساز اسمبلی قانون ساز کونسل کے رکن نامزد ہوئے. 66 میں راجیہ سبھا کے ممبر منتخب ہوئے اور پھر دوبارہ 88 میں راجیہ سبھا کے ممبر بنے. بیرون ممالک کا بہت سارا دورہ کیا، خیر سگالی دورے انہوں نے کیے ہیں. ان ممالک میں لبنان، مصر، الجیریا، نائجیریا، یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں. اس کے علاوہ امریکہ اور انڈونیشیا، ترکی اور پاکستان بھی وہ گئے. ان کی وفات 18 فروری 1999 کو اپنے سرکاری مکان ریور بینک کالونی لکھنؤ میں ہوئی اور وہیں اپنے آبائی اور خاندانی قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے. آپ کو یاد ہوگا ابھی میں نے کہا کہ انہوں نے صحافت کے ذریعے بھی انگریزوں کے ظلم و جور اور اپنے ہم وطنوں کی جو زیادتیاں تھیں عوام کے خلاف، محنت کش جو عوام تھی اور جو غریب عوام تھی، اس کی آواز بن کر کے وہ جب ابھرے تھے تو انہوں نے عمل کے ساتھ ساتھ عملی طور پر تو حصہ لیا ہی تھا اس ظلم و جور کو توڑنے کے لیے، اور اس سے لوہا لیتے ہوئے صحافت کو بھی انہوں نے ایک بہت اہم ذریعہ بنایا تھا. دیکھا جائے تو ان کی جو پہلی شہرت ہے وہ صحافت سے ہی ہمیں نظر آتی ہے کہ صحافت سے ان کو شہرت ملی تھی، کیونکہ ان کی جو صحافت ان کی ایک زندگی کا اہم ترین جزو ہے. اس لیے ہم اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے. آپ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی صحافتی زندگی کی جو شروعات کی تھی وہ 1937 میں ہفت روزہ ہندوستان کی ادارت سے کی تھی. یہ آپ جانتے ہیں یہ کانگریس پارٹی کا یہ جو اخبار تھا نا ہندوستان، وہ کانگریس پارٹی کا ترجمان تھا. پنڈت جی کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ کہ اس اخبار کے ذریعے سے مسلمانوں کو تحریک آزادی کی جانب راغب کیا جائے. اور جب 1942 میں بھارت چھوڑو تحریک شروع ہوئی تو یہ اخبار بند ہو گیا اور ایک ایسے اخبار کی ضرورت بہت محسوس ہوئی جس سے انگریزوں کے خلاف ہندوستانی عوام کے جذبہ حریت کو مثبت اور تعمیری کام میں لایا جا سکے. اس لیے پنڈت نہرو نے لکھنؤ سے ایک روزنامہ نکالنے کا فیصلہ کیا اور حیات اللہ انصاری کے مشورے سے اردو روزنامہ قومی آواز کا اجرا 1945 میں لکھنؤ سے ہوا. اچھا، یہ جو اخبار تھا وہ بھی پنڈت نہرو کے انگریزی روزنامہ نیشنل ہیرالڈ کا اردو ترجمہ تھا. حیات اللہ انصاری نے اس اخبار کی ادارت سنبھالی اور اس کے اداریوں میں جذباتیت کے بجائے موضوع کو دلائل اور ثبوتوں کی روشنی میں پیش کیا. زندگی کے تقریباً سبھی شعبوں پر اداریے لکھے گئے اور بغیر کسی مصالحت اور سمجھوتے کے یہ اداریے تحریر ہوئے تھے. ان اداریوں کے جو اہم موضوعات تھے ان میں مرکزی بجٹ، پینشن اسکیم، ٹیکس، بینک کا قومیانہ، اس طرح کے بہت سارے مسائل اور موضوعات شامل تھے. حیات اللہ انصاری کی حیات و خدمات سے متعلق ایک مونوگراف جناب نافع ادوئی صاحب کا شائع ہو چکا ہے. اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں. روزنامہ قومی آواز اردو صحافت کی معراج تک پہنچانے میں قومی آواز کے ذریعے سے حیات اللہ انصاری نے
اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اردو صحافت کو قومی آواز کے ذریعے سے ایک نئی بلندی دی تھی. انہوں نے اخبار پر کہنا چاہیے کہ ہر دو لحاظ سے، یعنی معیاری مشمولات کے ساتھ ساتھ اس کی جو ظاہری صورت تھی اس پر بھی توجہ دی تھی، اور جو خاص اصلاحات کی تھی ان میں سے چند یہ اصلاحات ہیں. اخبار کی لوح بنانے میں نگاہ کے زاویوں اور حروف کے توازن و تناسب کا اندازہ لگانے میں آرٹ اور سائنس دونوں سے مدد لی تھی. جو لوگ بھی پرنٹنگ سے وابستہ ہیں نا، وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو اخبار کی لوحیں بنتی ہیں، وہ اخبار یا جب کوئی آپ کتاب چھپواتے ہیں یا کوئی بھی چیز بنتی ہے چھپ کر کے آتی ہے، تو اس میں لوح بنانے کا کام اور نگاہ کے زاویوں کا اور حروف کے توازن اور تناسب کا کیا معاملہ ہوتا ہے. دوسری تبدیلی یہ کی کہ عام فہم الفاظ استعمال کیے اور ایسی اصطلاحات رائج کی جو مانوس ہوں اور جو بہت جلدی سمجھ میں آ جائیں. املا میں بہت ساری ترمیمات کی، مثلا یہ کہ واو حذف کر دیا ہندوستان میں سے، بین الاقوامی کو بین اقوامی لکھا. اسی طرح سے اور بھی اصلاحات کی. سرخیوں میں الفاظ کا تعین کیا. خبروں میں اس بات کا اہتمام کیا کہ جو شاہ سرخی والی خبر کا نچوڑ پہلے ہی پیراگراف میں آ جائے، اس کی روایت ڈالی. تصاویر چھاپنے اور نئے ڈھنگ سے اس کو چھاپنے کی ایک طرح ڈالی، ایک روایت ڈالی. فلموں پر تبصرے بھی اس میں شامل تھے. اس اخبار میں مضراب کے عنوان سے آتی تھی وہ چیزیں. شخصیات کے ناموں کے ساتھ ساتھ جو بھاری بھرکم القاب استعمال ہوتے تھے ان کو بھی انہوں نے ترک کر دیا تھا. ظاہر ہے کہ اخبار میں ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے، اردو اخبار میں تو خاص طور سے. تو ایسے میں مواد کی روح کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کا کام کیا گیا تھا. اخبار کے قلمکاروں کو اس بات کی آزادی تھی کہ کوئی اگر ہیلدی ایشو پر وہ بحث کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کی پوری انہیں آزادی تھی. اس اخبار میں ایڈٹ پیج پر مزاحیہ کالم شروع کیا گیا تھا جو گلوریا کے عنوان سے شائع ہوتا تھا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ منظوم منصور دونوں طرح کی معیاری تخلیقات چھپتی تھی. عام طور پر ان کے جو مضامین اور تبصرے چھپتے تھے ان کی ایک اہم بات یہ تھی کہ وہ بحیثیت صحافی بھی اردو کے ادیب کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں. ان کے تبصروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی افسانہ نگاری اور صحافت نگاری کے درمیان ایک خاص قسم کا ربط ہے، ایک خاص رشتہ بنا ہوا ہے. بہرحال انہوں نے خوب جدتیں پیدا کی اور اخبار کو نہایت کامیاب اخبار کے طور پر اردو حلقے میں رائج کیا ہے. قومی آواز سے وہ 1971 میں جون 1971 میں الگ ہو گئے تھے اور ہفت روزہ سب ساتھ نکالنے لگے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اخبار نکالنا یا رسالہ نکالنا یہ فائنینسنگ کا اصل مسئلہ ہوتا ہے. فائنانس اگر نہیں ہے تو یہ چیزیں بہت دن تک چلتی رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ مالی بحران کے سبب اس کو بھی بند کرنا پڑا، بہت دن تک یہ چلا نہیں. لکھنؤ سے جو روزنامہ قومی آواز نکلتا تھا وہ جنوری 1998 میں بند ہو گیا. بعد میں دہلی ایڈیشن بھی 2005 میں یہاں بھی وہ بند ہو گیا. یہ ایک ذرا بھر معلومات تھی، کہنا چاہیے کہ اجمالی خاکہ ان کی زندگی، ان کی تعلیم اور ان کی ملازمت کے حوالے سے، اور صحافت میں جو انہوں نے ظاہر ہے کہ خود صحافت اتنا اہم موضوع ہے ان کی زندگی کا کہ اس پہ پورا ایک لیکچر ہو سکتا ہے. لیکن کچھ اشارے جو انہوں نے قومی آواز کے حوالے سے جو ترمیمات کی تھیں، جو اصلاحات کی تھیں، اور جس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کے اردو صحافت کو ایک معراج تک پہنچایا تھا، اس کا ہم نے ذکر کیا. حیات اللہ انصاری کی زندگی کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک الپکے سچے علمبردار تھے گنگا جمنی تہذیب کے. انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد قائم کرنے کی ہمیشہ وکالت کی اور بتایا ہے
کہ اس ملک کے ان دو بڑوں فرقوں کے مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اور اپنے اسی نظریے کی وجہ سے وہ مسلم لیگ اور ہندو مہاسبھا کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کے سخت مخالف تھے۔ بعد میں انہوں نے لکھا بھی کہ مسلم لیگ اور ہندو مہاسبھا دونوں میں دھیرے دھیرے فسطائیت پسندی ترقی کر رہی ہے، اور یہ دونوں جماعتیں بالکل الگ دو راہوں پر چل رہی ہیں، جس میں یہاں کی جو عوام ہے ہندو مسلمان، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے پارا پارا ہونے اور منتشر ہونے کے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں گنگا جمنی تہذیب کی روایت کا بہت جوش و خروش سے ایک استقبال ملتا ہے، اور پوری ان کی زندگی اسی پر وہ گامزن ہے۔ ان کے اندر مذہبی تعصب نہیں تھا، بڑے روادار اور ٹولرنٹ قسم کے آدمی تھے، اور دوسروں کے نظریات کو بہت ہی صبر اور تحمل کے ساتھ سنتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے کارکنوں پر اپنا افسرانہ رعب قائم نہیں کر پاتے تھے۔ یہ ان کے کہنا چاہیے کہ ایک گنگا جمنی تہذیب کے مبلغ کی حیثیت سے، ایک وکیل کی حیثیت سے ان کی یہ خدمات رہی ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ان کی زندگی کی مختلف سرگرمیوں کے محور میں یہ چیز شامل تھی۔ مجاہد اردو کی حیثیت سے بھی ان کی ایک اہم شناخت ہے، اس کے فروغ کے لیے انہوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں۔ اردو کے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اردو کا قاعدہ لکھا تھا، جس کا نام 10 دن میں اردو، اور اسے مقبول بنانے میں اور یو پی میں اردو کو جو ہے سرکاری زبان کا درجہ دلوانے میں انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ دستخطی مہم چلائی، اور قومی آواز نے اس مہم کو کامیاب بنانے میں بہت اہم رول ادا کیا تھا۔ وہ اپنی صحافت کو بھی اردو زبان کے تحفظ کا ذریعہ مانتے تھے۔ اس تحریک کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ اردو کی جو تحریک تھی، جو ابھی میں نے ذکر کی کہ صحافت کے ذریعے سے وہ ایک دستخطی مہم چلا رہے کہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دلوایا جائے، اور اردو کی تعلیم کے لیے وہ قاعدے لکھ رہے ہیں، تو ایک طرح سے انہوں نے اردو کی یہ خدمت کی۔ دوسری طرف صحافت کے علاوہ ایک ان کا اور اہم رول رہا ہے، اور وہ رہا ہے کہ وہ بنکر تحریک کو بھی وہ آزادی کی تحریک کے مانند ہی اہمیت دیتے تھے۔ تو گویا ایک طرح سے ہمارے سامنے ان کی زندگی کا یہ ایک خاکہ آ گیا، جس سے ہمیں بہرحال یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، جن میں صحافت، ادب اور خود سیاست ایک بہت بڑے کہنا چاہیے سنگ میل اور ایک بہت بڑے نشان کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں تینوں چیزیں۔ ان کی شخصیت کی دو جہتیں ان کی شہرت کا خاص سبب بنی ہیں۔ وہ کون سی تھی؟ پہلی جو شہرت کی وجہ بنی اور سبب بنا ان کا، وہ یہ ہے کہ وہ صحافت سے وابستہ ہوئے، اور صحافت میں انہوں نے قومی آواز کے مدیر کی حیثیت سے نہایت ہی غیر معمولی طور پر اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوایا ہے۔ ان میں مختلف ترمیمات کی، جو جدید رجحانات تھے پریس کے، ان رجحانات سے ان کو ہم آہنگ کیا اس اخبار کو، اور صرف یہ کہ اسے ہم آہنگ نہیں کیا، بلکہ جو ان کے کارکنان تھے، جو اس میں ملازمین تھے، ان کے درمیان جو کہنا چاہیے کہ صحت مند بحث ہے، اس کی روایت ڈالی۔ اس کے علاوہ تبصرے بھی لکھے، طنزیہ مضامین بھی اس طرح کے اس میں شامل کیا انہوں نے، جن میں ادبیت کے ساتھ ساتھ سماج کو ایک پیغام دینے کا اس میں عنصر شامل تھا۔ تو ایک ان کی شہرت کا مدار، ایک ان کی شہرت کا کہنا چاہیے محور، تو وہ صحافت رہی ہے۔ دوسری طرف ادب کے حوالے سے جب دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ لہو کے پھول جیسے ضخیم اور دلچسپ ناول کی تخلیق بھی انہوں نے کی ہے۔ یہ ناول اپنے آپ میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں حیات اللہ انصاری کی، تو دو چیزیں ہمارے سامنے صاف طور پر آتی ہیں۔ ایک تو وہی کہ قومی آواز
سے ان کی وابستگی اور صحافت کے اندر ان کی جو خدمات اہم رہی ہیں ان کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے. اور دوسرا جو نام آتا ہے ان کے ناول کا وہ ہے لہو کے پھول. یعنی یہ دو چیزیں ادب میں لہو کے پھول کی اشاعت اور ان کا اس میں جو یوگدار ان کا کنٹریبیوشن ہے ایک بہت کہنا چاہیے ضخیم ناول ہے یہ. دوسری طرف تنقید کے میدان میں بھی انہوں نے طب آزمائی کی ہے اور مختلف اخبارات کی ادارت کی. تو آپ دیکھیں کہ تنقید میں بھی جو انہوں نے کتاب لکھی بعد میں آگے چل کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تنقید میں بھی جو ان کی تحریریں آئی ہیں اس میں بھی انہوں نے بہت کہنا چاہیے کہ ایک تخلیقی فنکار کی اس میں کیا کہتے ہیں کہ کسی کی تضحیک یا کسی کی تنقیص اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس کا جو کہنا چاہیے اساس ہے، اس کی جڑ میں آپ جائیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ ایک تخلیق کار کی حیثیت سے جو چیز ان کو محسوس ہوتی ہے وہ اسے بیان کرتے ہیں. ان کی تنقیدی تحریروں میں بھی ناول بھی لکھے، افسانے بھی لکھے، صحافت بھی کی اور ایک آدھی ادھوری آپ بیتی بھی لکھی، وہ شائع نہیں ہو سکی. تعلیم و تدریس میں تجربے بھی کیے، 10 دن میں اردو، 10 دن میں ہندی، اس طرح کے قاعدے لکھ کے، اور جو پختہ عمر کے لوگ تھے اس کو وہ پڑھاتے بھی تھے، اور محسن اردو کی حیثیت سے سماج اور سیاست میں کارہائے نمایاں انجام دیے. لیکچر کے اگلے حصے میں حیات اللہ انصاری کی علمی و ادبی خدمات کا اجمالی جائزہ لیں گے. اس حصے میں یہ گفتگو کی جائے گی کہ انہوں نے کون کون سے ناول لکھے اور ان کا ادبی و علمی سرمایہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ ان کی خدمات کا ایک گوشوارہ بھی دیا جائے گا تاکہ طلبہ اس سے بہتر طور پر مستفید ہو سکیں.